بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کے ایسے کلمات کا وظیفہ لایا ہوں جو کہ جنت کے کلمات ہیں، جن کو جنت میں پڑھا جائے گا۔ ان کلمات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ساری کی ساری طاقت اللہ کے ان کلمات کی ہے، بس توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، اس سے ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک گلاس میں پانی لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اس کے درمیان آپ نے یہ جو آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے، یہ پڑھنی ہے اور یہ پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنی حاجت، اپنا مقصد اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ جو مشکل، جو پریشانی ہے یا بیماری ہے، اس کو آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے اور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد دوبارہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں، اور جب تک آپ کی مشکل آسان نہیں ہوتی اور آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس آیت کا ورد کرتے رہیں۔ جتنا یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ خود بھی اس وظیفے کو کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے مستفید ہو پائیں۔ چونکہ یہ آیت سورہ یاسین کی ہے، لہذا آپ کو سورہ یاسین کے چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی۔ سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو دلوں میں محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔ اور سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک دل ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت میں جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مسند ابی یعلا کا ایک روایت ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ بے شک کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کو العزیز کہا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کو یاد کرنے والے کو شریف کہا جائے گا، اور یہ دعائے بخشش کرے گی اپنے ساتھ کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، آپ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں سورہ یاسین کی ہر روز تلاوت کیا کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ شکریہ۔